بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، جس کو سن کر ایک ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے گویا کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو خرافہ کیا ہے؟ خرافہ بنی عذرا کا ایک شخص تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس نے جنات کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں کو جنات کی خبریں دیا کرتا تھا، جنات کے بارے میں بتاتا تھا، ان کے قصہ کہانیاں اور ان کے معاملات بتایا کرتا تھا۔ لوگ حیران ہو کے رہ جاتے تھے اور پھر وہ مشہور ہو گیا کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ ہمارے اردو کے اندر جو ہے یہ جھوٹی بات کو کہا جاتا ہے۔ الجلیس الصالح میں یہ علامہ نہروانی نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرافہ کو حق فرمایا، خرافت و حق فرمایا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ اس کو جھوٹی کے طور پر نہ ذکر کریں، بلکہ پہلے کے عرب اور جو حدیث پاک میں آیا، جو ان ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ تعجب کے معنی میں تھا، کیونکہ خرافہ ایک اس شخص کا نام تھا جسے وہ لے کر چلے گئے تھے جنات، واپس آیا تو پھر وہ عجیب و غریب باتیں بتاتا تھا۔ پھر انسانوں کو، عربیوں کو جب کوئی بات عجیب لگتی تھی تو وہ اسے خرافہ کی حدیث کہتے تھے، یعنی کہ عجیب بات ہے۔ جبکہ ہمارے اردو میں جو مستعمل ہے وہ خرافہ سے وہ ایک واہیات بات کہہ لیں یا جھوٹی بات کہہ لیں، اس طور پر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا خیال کیجئے کہ جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا ہے، ہم اس کو بطور جھوٹ استعمال نہیں کر سکتے، بطور برا استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں، تعجب کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جو بات ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر کی ہو، حیران کر دینے والی بات ہو، اس بات کو سن کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث خرافہ ہے۔ یہ تو خرافہ بات ہے، خرافات ہیں۔ جنات کو زمانہ جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، تبع تابعین کے، ان کے بعد کے زمانے میں یہ طاقت دی گئی تھی، اور آج بھی ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ کو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے، یہ مصنف ابن شیبہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، قصہ نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے کا، کہ ان کے زمانے میں ایک شخص کو جنات اٹھا کے لے گئے اور اس شخص کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ طویل واقعہ ہے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے جنات کے معاملات پوچھے، تو اس نے بتایا کہ مجھے کفار جن اٹھا کے لے گئے تھے، پھر کچھ عرصے بعد مسلمان جنوں نے ان پر حملہ کیا اور مجھے وہاں پہ دیکھا اور کہا تم تو انسان ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں انسان ہوں، مسلمان ہوں اور مدینہ کا رہنے والا ہوں، تو یہ مجھے اٹھا کر لے آئے، تو ان جنات نے پھر مجھے مدینہ واپس لا کر چھوڑا۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات احکام المرجان میں علامہ سیوطی نے، لقط المرجان میں علامہ سیوطی نے، اور احکام المرجان ایک اور کتاب اس میں مذکور ہیں، کتاب الحیوان میں مذکور ہیں۔ ایک جن کا نام ہے تابع، اگر وہ مذکر ہو تو اس کو تابع کہتے ہیں، اگر وہ مؤنث ہو تو اسے تابعہ کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مرد جاتا ہے تو وہ تابعہ جنی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اگر وہ عورت ہو تو تابع جن جو مذکر ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس کو تابع اتباع کرنے والا کہتے ہیں، تو پھر وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ عربی کتابوں میں منقول ہے، اور وہ اس کو عاشق جن یا عاشقہ جنی بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، عملیات کرنے والے عاملوں اور فلاں فلاں، ان کے جھوٹ فریب اپنی جگہ ہیں، ان کے مکر اور مکاریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ رسالت آنے کے بعد اس میں بھی ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں اور یہ جنات ایسے کام کرتے رہے ہیں، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں پہ جنات کا حملے کا خطرہ ہو، یا جس گھر میں جنات ہوں
یا جس معاملے میں آپ کو معلوم ہو سکتا ہو کہ یہاں پہ جنات ہو سکتے ہیں، تو ایک تو باوضو رہے. باوضو بندے پر جنات کا حملہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. دیکھیں جنات مخلوق ہیں، اس میں بھی کمزور طاقتور ہوتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کے اسباب اور اوراد و وظائف بھی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح کے وقت 3 بار آخری جو تینوں قل ہیں وہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھونک لیا جائے، ہاتھ پر مل کے پورے جسم پر پھیر لیا جائے، اور شام کو بھی ایسا کیا جائے. تو نہ نظر بد لگے گی، نہ نظر حسد لگے گی، نہ وہ تابع جن یا تابع جنی کا اثر ہوگا، نہ کوئی شریر جن اٹھا سکتا ہے، نہ گھر میں ہونے کے باوجود بھی نقصان وہ نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریر جنات کے حملوں سے اور حاسدوں کی نگاہوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.